بی اے پارٹ فرسٹ اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ دنوں جو اصناف نثر آپ کے نصاب میں داخل ہیں ان کا خاکہ اور ان کا تعارف کرانے کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا۔ داستان، ناول، افسانے کے موضوع پر میں گزشتہ لیکچرز میں بات کر چکا۔ ان ٹاپکس پر اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ اپنے سوالات مجھے بھیج سکتے ہیں۔ آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، تذکرہ۔ اس موضوع پر مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ اردو میں تذکرہ لکھنے کا رواج فارسی کے اثر سے شروع ہوا، اور اردو میں جو تذکرے لکھے گئے وہ عموماً فارسی کے طرز پر ہی لکھے گئے۔ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اردو کے تذکرہ لکھنے والوں نے فارسی تذکروں کی روایت سے زیادہ آگے بڑھنے کی اور ایجاد و اختراع کی منزل سے گزرنے کی کوئی جد و جہد یا کوشش نہیں کی۔ اردو میں جتنے بھی تذکرہ نویس گزرے ہیں سب کے لکھنے کا، تذکرہ لکھنے کا قریب قریب وہی انداز ہے جو فارسی کے تذکرہ نویسوں کا تھا۔ وہ اپنے تذکروں میں شعراء کی زندگی سے متعلق ایک دو سطریں لکھتے ہیں، یعنی نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس دور میں پیدا ہوا، کس کا شاگرد تھا، اور ان کا دل چاہتا ہے تو وہ کلام پر معمولی رائے بھی دے دیتے ہیں، ایک دو جملے اس کے بارے میں تذکرے میں لکھ دیتے ہیں۔ مثلا زودگو ہے، غزل میں جو ہے وہ آمد کا انداز پایا جاتا ہے، معنی آفریں شاعر ہے، فلاں شاعر کے ہاں مضمون آفرینی بہت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ انتخاب کلام یعنی شاعر کے اشعار کا ایک انتخاب، سلیکٹڈ حصہ پیش کر کے اپنی بات کو تمام کر دیتے ہیں۔ تذکرے میں عموماً تذکرہ نویس اپنے عہد سے پہلے والے شعراء کا، اپنے عہد کے شعراء کا ذکر کرتا ہے، اسی لیے اس کو تذکرہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو تذکرہ نویسوں کے سامنے فارسی تذکروں کے علاوہ کوئی نمونہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے انہی نمونوں کو سامنے رکھ کر اردو میں تذکرے لکھے اور انہی روایتوں پر چلنے کی کوشش کی جن روایتوں پر فارسی کے تذکرہ نویس، تذکرہ لکھنے والے چل رہے تھے۔ ان تذکروں میں بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش تذکرہ لکھنے والوں نے اس لیے بھی نہیں کی کہ ان تذکروں کی زیادہ تر نوعیت نجی اور ذاتی ہوتی تھی۔ وہ اپنے یادداشت کے لیے، اپنے لیے لکھے جاتے تھے۔ پھر جس زمانے میں تذکرے لکھے جا رہے تھے، 17ویں صدی، 18ویں صدی یا 19ویں صدی، اس زمانے میں نشر و اشاعت کے بہت زیادہ وسائل بھی مہیا نہیں تھے۔
آج کا زمانہ نہیں تھا کہ آپ نے کچھ لکھا اور فوراً وہ چھپ گیا. آج تو جو ہے وہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا بہت ترقی کر گیا ہے. منٹوں میں، اور بلکہ منٹ تو میں نے زیادہ کہہ دیا، سیکنڈوں میں ایک خبر وائرل ہو جاتی ہے، ایک افسانچہ وائرل ہو جاتا ہے، ایک غزل وائرل ہو جاتی ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس لیے بھی جو ہے وہ تذکروں میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہوتی تھی. تذکروں میں عام طور سے شعراء کا ذکر کیا گیا. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں شعر و شاعری کا ہی چرچا عام تھا. ادبی گروہ بندی اور مشاعروں کے رواج نے، جو زمانے میں مشاعروں کا رواج تھا اور گٹ بازی تھی، اس نے تذکرہ نگاری کو فروغ دیا. جو لوگ اچھا تذکرہ نہیں لکھ سکتے تھے، وہ اپنے ذوق کی تشفی اور تسکین کے لیے بیاض بنا لیتے تھے، جس میں وہ اپنی پسند کے اشعار نوٹ کرتے، شاعر کا نام لکھ لیتے، اور اگر اس کے حالات زندگی پتہ چل جائیں تو مختصر ان کو بھی لکھ لیتے تھے. ان تذکروں میں چونکہ پسند کا معاملہ تھا، ان بیاضوں میں پسند کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں کوئی خاص ترتیب بھی نہیں ہوتی تھی. کبھی کسی جوان شاعر کا تذکرہ بہت پہلے آ گیا، کسی بہت کونا مش شاعر کا تذکرہ بعد میں آیا. اس طرح اردو میں تذکرہ نویسی کی بنیاد، نیو جسے کہتے ہیں، داغ بیل پڑی. جو تذکرے لکھے جاتے تھے، آپ چاہے میر کا تذکرہ پڑھیں، مصفی کا تذکرہ پڑھیں، لالا سری رام کا خمخانہ جاوید پڑھیں، ان تذکروں میں 3 باتیں مشترک آپ کو ملیں گی، دیکھنے کو ملیں گی، کامن ملیں گی. پہلی بات جو ان تذکروں میں ملے گی وہ یہ کہ شاعر کے مختصر حالات زندگی. اب مختصر حالات زندگی میں شاعر کا نام، اس کی ولدیت، اس کا وطن، اس کے استاد، اور اگر مرحوم ہو گیا تو اس کی وفات کا ذکر. شاعر کے کلام پر بہت مختصر سا تبصرہ بھی ملے گا کہ زود گو ہے، معنی آفریں ہے، مضمون آفرینی اس کے ہاں زیادہ ہے، رعایات کا خیال کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو ہے وہ جملے. ان سے اس کے کلام کا ایک نہج آپ کو پتہ چلتا ہے، ہلکا سا جو ہے وہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا شاعر ہے، کس صنف کا شاعر ہے، وغیرہ وغیرہ. اور تیسری شے انتخاب کلام، یعنی شاعری کا منتخب حصہ، اس کے مشہور و معروف اشعار یا لکھنے والے کے پسندیدہ اشعار، وہ اس میں شامل ہوتے تھے. اردو میں آج جو ہمارے پاس تذکروں کا ذخیرہ موجود ہے، ان تذکروں پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تذکرے الگ الگ مقصد کے تحت لکھے گئے. مثلا کچھ تذکرے ایسے ملیں گے جو کسی خاص مصلحت کے پیش نظر لکھے گئے. ظاہر سی بات ہے، جو کسی ایک مصلحت، ایک ٹارگٹ، ایک ادیش کو سامنے رکھ کر لکھے گئے، جن میں کسی قسم کا ذاتی بغض و عناد بھی شامل ہو، تو ایسے تذکروں کی صداقت پر، ان کے خلوص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان تذکروں کے لکھنے والوں نے ان کو خالص ادبی نقطۂ نظر سے نہیں لکھا تھا، بلکہ اپنی مصلحت کے پیش نظر لکھا تھا. اب ظاہر سی بات ہے، کسی خاص مقصد، کسی خاص ادیش
کی بنا پر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ خلوص اور صداقت نہیں ہوتی. اس لیے اس طرح کے تذکروں میں آپ کو جانبداری اور نفرت کے عناصر ملیں گے. ڈاکٹر عبداللہ نے ایک مقالہ لکھا ہے صرف تذکروں پر. ان کے مقالے کا عنوان ہے، کتاب کا عنوان ہے شعرائے اردو کے تذکرے. اس میں انہوں نے تذکروں کی 7 قسمیں بیان کی ہیں. مختلف خوبیوں کی بنیاد پر انہوں نے تذکروں کو 7 خانوں میں یا 7 قسموں میں تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے. میں ان کی تقسیم سے آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں تذکرے کے بارے میں سنا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تو بہت تفصیل سے وہ تقسیم بیان کی ہے اور اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. وہ سب اس وقت آپ کے مفید مطلب نہیں ہے. ایک قسم، پہلی قسم انہوں نے ان تذکروں کی رکھی ہے جس میں صرف اعلیٰ قسم کے شاعروں کے مستند حالات اور عمدہ کلام کا انتخاب ہے. مستند حالات یعنی ایتھینٹک، جن کی سچائی پر آپ کوئی شک اور شبہ قائم نہیں کر سکتے. دوسری قسم ان کے نزدیک ان تذکروں کی ہے جن میں تمام قابل ذکر شعراء کے حالات اور ان کا انتخاب کلام جمع کیا گیا ہے. تیسری قسم ان کے نزدیک ان تذکروں کی ہے جن کے مصنفین کا مقصد تمام شعراء کے کلام کا عمدہ اور اچھا انتخاب پیش کرنا. ان تذکروں میں حالات زندگی کی زیادہ فکر نہیں کی گئی، صرف شاعر کے کلام کا ایک اچھا انتخاب شامل کیا گیا. چوتھی قسم انہوں نے ان تذکروں کی لکھی ہے جس میں اردو شاعری کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا. اس طرح کے تذکروں کے لکھنے کا مقصد شاعری کی ارتقائی تاریخ کو پیش کرنا تھا کہ شاعری میں عہد بہد کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں. پانچویں قسم انہوں نے ان تذکروں کی بیان کی ہے جس میں ایک مخصوص دور کے نمائندہ شعراء کے حالات اور ان کا انتخاب کلام موجود ہے. چھٹی قسم کسی علاقے کی یا کسی ادبی گروہ کی نمائندگی کرنے والے شعراء کے حالات پر مشتمل ہے. ساتویں قسم ان کے جو انہوں نے بیان کی ہے تذکرہ لکھنے والوں کی اور تذکروں کی، وہ ان تذکروں کی ہے جس میں شاعری کی تنقید اور شاعری کی اصلاح پر توجہ دی گئی ہے اور ایسے شعراء کا ذکر کیا گیا ہے. ان تذکروں کی ادبی اہمیت یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہماری شعری روایت کے لیے، ہماری شعری روایت کو پرکھنے کے لیے ایک تنقیدی سسٹم، کرٹیکل سسٹم، تنقیدی نظام کی بنیاد ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے. ہم ان بنیادوں کی بنا پر شاعری کی تنقید کر سکتے ہیں، شاعری کو پرکھ سکتے ہیں، شعر کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. آپ نے توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ. کہیں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم پھر ملیں گے کسی نئے لیکچر میں.
تب تک خدا حافظ.